اور آج کل ایک سائنٹسٹ مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، ہود نام ہے ان کا. وہ بہت سائنس کرتے رہتے ہیں اور گو کہ وہ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سائنس نے سب چیزیں دو چار کی طرح کھول کے رکھ دی ہیں، تو ہمیں اللہ سے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے، اور اللہ کو بیچ میں لانے کی ان کا حاصل یہی ہے. قیصر راجہ صاحب نے ان کے بڑے اچھے جوابات دیے. قیصر راجہ صواب کے جوابات تو سائنسی بنیادوں پہ ہوتے ہیں، میں عقلی بنیادوں پہ کچھ باتیں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، ہم بندر سے وجود میں آئے ہیں. سائنس بہرحال یہ کہتی ہے، اب اس میں کوئی کسی کو شرم آ رہی ہے کہ ہمارے باپ دادا بندر تھے یا شرم نہیں آ رہی ہے، بہرحال سائنس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم کہاں سے چلے ہیں؟ بندر سے. یعنی یہ حسن اتفاق ہے کہ ایوالو ہوتے ہوتے، ارتقاء ہوتے ہوتے یہ ہمارا ڈیزائن وجود میں آ گیا. تو جو لوگ ان جیسے اسکالرز کی تحقیقات سے متاثر ہیں نا، ان کے لیے میں یہ بات آسان لفظوں میں کہوں گا، اس کو خوب سمجھیں اور واضح اس پہ کلپ بنانا ہے. کیلپ، کراچی والے زیر بہت دیتے ہیں، کیلپ. اصل جو اوریجنل کراچی ہے نا وہ کراچی ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں میں. کراچی کے جو لوگ اوریجنل ہیں نا، جو صحیح کے یہاں کے ٹھیٹھ، وہ ایسے کہتے ہیں میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، کراچی سے. وہ نون بھی لگاتے ہیں غنہ اور زیر بھی بہت زیادہ لگاتے ہیں، کراچی سے بات کر رہا ہوں. اور جو اوریجنل پنجابی ہوں گے وہ طارق نہیں، وہ طارق بھائی، وہ زبر لگاتے ہیں. خیر، ابھی تو ہم ہود بھائی کی طرف چل رہے ہیں، وہ زیر لگائیں یا زبر لگائیں. ایک بات خوب ہے، اصول اور ضابطہ سمجھیں. دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے تجربہ اور مشاہدہ. تجربے اور مشاہدے کی بیس پہ ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ہم علم حاصل ہوتا ہے کوئی خبر دینے والا ہمیں خبر دیتا ہے. یہ جو خبر دینے والا ہمیں خبر دیتا ہے، اس علم کو دلیل نقلی کہا جاتا ہے. یعنی نقل ہوتی چلی آ رہی ہے، ایک چیز نقل کیا ہے اس نے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حالانکہ ہم نے نہیں دیکھا ہوتا. جیسے مشاہدہ اور تجربہ یہ بہت مضبوط دلیل ہے، ایسے ہی کسی سچے کا خبر دینا جس کو آپ سچا سمجھتے ہو، یہ بھی بہت مضبوط دلیل ہے. ہاں، یہ دلیل اس وقت کمزور ہو جاتی ہے جب تجربے اور مشاہدے کے خلاف ہو، پھر اس کی سچائی پہ ہمیں یقین نہیں رہتا. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، دیکھو، آپ نے دعویٰ کیا غفار بھائی کے اوپر کہ انہوں نے میرا موبائل چوری کیا ہے اور کیس کر دیا کورٹ میں. جج کے پاس یہ نالج نہیں ہے کہ واقعی اس نے چوری کیا ہے یا چوری نہیں کیا. جج آپ سے مطالبہ سائنس کی روشنی میں کرے گا یا گواہ طلب کرے گا؟ گواہ طلب کرے گا نا. یا وہ کہے گا نہیں جی سائنس کو بیچ میں لے کر آؤ، میں سائنس کو مانتا ہوں. سائنس اگر کہتی ہے کہ اس نے چوری کیا ہے تو میں مان لوں گا، سائنس کہتی ہے چوری نہیں کیا. ہود بھائی کہتے ہیں، جو لیکچرار ہیں، بے ہود ہی نام ہے نا، کوئی اور کسی اور کو نا، ہود بوائے. اچھا، تو وہ کیونکہ نوجوان طبقہ بڑا متاثر ہو رہا ہے ان کی تقریروں سے نا. اب اگر وہ جج کہنے لگے میں یہ گواہ شواہ کو نہیں مانتا، سائنس اگر ثابت کرتی ہے کہ یہ غفار نے چوری کیا تو میں مان لوں گا، تو کوئی عقل کی بات ہوگی؟ بھائی حماقت کی بات ہے. آپ نے 2 گواہ پیش کر دیے، جج نے جرح کی ان گواہوں کی تفتیش کی، یہ جھوٹ تو نہیں بولتے. محلے والوں سے پوچھ لیا، محلے والے کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے آج تک ان کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں نہیں ہے، کبھی سٹا پیتے ہوئے، چرس پیتے ہوئے پکڑے نہیں گئے، کبھی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی نہیں ہے، بالکل ایک شریف شرفا شہری. یہاں تک آپ نے دیکھ لیا ان کا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی، جج نے تحقیق کی، پتہ چلا یہ گواہ ایسے ہیں جن کا بیوی بچوں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک ہے، دوستوں کے ساتھ بھی، ٹیکس بھی ٹائم پہ پے کیا انہوں نے. اتنے شریف شرفا قسم کے کہ آج کل مارکیٹ میں ایسے ہوتے نہیں ہیں. جج نے پوری تحقیق کر لی. اب جج غفار کو چور قرار دے گا کہ نہیں دے گا؟ دے گا یقیناً بھائی، کہ بھائی اس سے زیادہ میں مکلف نہیں ہوں. جج یہی کہے گا. ہاں، اگر سائنس سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں
مثال کے طور پر غفار نے یا غفار کی طرف سے وکیل نے یہ ثابت کر دیا کہ بھائی جس وقت انہوں نے چوری کا دعویٰ کیا ہے نا اس وقت تو میں ملک سے باہر تھا, یہ ٹکٹ ہے, یہ سی سی ٹی وی کیمرے ہیں کہ میں جہاز میں بیٹھ کے ایئرپورٹ سے باہر جا رہا ہوں, تو اس دن تو میں پاکستان میں تھا ہی نہیں, اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ الفلاحیہ مسجد سے چوری کی ہے اور میں اس دن الفلاحیہ مسجد میں تھا ہی نہیں. 2 اور 2 4 کی طرح اگر ثبوت پیش کر دے, پھر وہ 2 گواہ کتنے ہی سچے ہوں تو ایک سائنسی فیکٹ ہے, حقیقت ہے, وہ ان سچے گواہوں سے ٹکرا رہا ہے, تو اس سے ان گواہوں کا جھوٹا ہونا بھی ثابت ہوگا, اور آئندہ کے لیے کسی بات پہ بھی ان گواہوں پر اعتبار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. بلکہ جج لکھ دے گا کہ یہ گیٹ اپ ان کا ایسا ہے, لیکن یہ چونکہ ایک فیکٹ کے حقیقت ہے, ثابت شدہ حقیقت کے خلاف بات کر رہے ہیں, لہذا ان کی گواہی رد کر دی جاتی ہے ہمیشہ کے لیے, ایک جھوٹ تھوپ دیا جائے گا ان کے اوپر. یہاں سائنس ٹکرا رہی ہے دلیل نقلی سے, عقل ٹکرا رہی ہے کس سے؟ نقل سے. جب عقل اور نقل کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ عقل کو ترجیح ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب ہوا یہ کہ ہمیں نہیں پتا کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی, خود سے ہوئی یا کسی نے یہ ابتدا کی ہے. انسان کی ابتدا کیسے ہوئی, ایوالو ہوا ہے یا ڈائریکٹ مٹی سے بنا کے کسی نے اس میں جان ڈال دی ہے, ہمیں نہیں پتا یہ سب. لہذا اس میں مختلف نظریات وجود میں آئے, کسی نے کہا ایسے ہوا, کسی نے کہا ایسے ہوا. تو ڈارون بھی ایک سائنٹسٹ تھا, اس نے بھی ایک رائے قائم کی, میں بھی ایسے ہوا ہو سکتا ہے کہ ایسے ہوا ہو. ایک نظریہ پیش کیا اس نے جو اب تک 200 سال کے بعد بھی ایک نظریہ ہی ہے, وہ فیکٹ نہیں ہے, حقیقت نہیں ہے, کیونکہ اس پہ بہت بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں. آنکھ کیسے بن گئی بھائی؟ ایوالو ہونے کے لیے کوئی سرا تو چاہیے نا, کوئی سرا تو چاہیے, کہاں سے ابتدا ہوئی ہے. اور میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جتنے خدا کے منکر ہیں, ملحد ہیں, یہ ایک اہم ترین سوال پی جاتے ہیں, اس کو پی کے آگے سے شروع کرتے ہیں. آپ جتنے بھی ملحد ہیں نا, ایتھیسٹ ہیں, ان سے جب پوچھیں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا, تو کہیں گے یہ خود سے بنی ہے, دھماکہ ہوا تھا. دھماکہ غبارے میں ہوا تھا, ہوا میں, کوئی یا تو انرجی ہوگی یا کوئی مادہ ہوگا, وہ مادہ کس نے پیدا کیا, وہ انرجی کہاں سے آئی. اور اتنا منظم خوبصورت دھماکہ جس کے نتیجے میں کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, ہم اس کائنات میں وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں, پھیلتی چلی جا رہی ہے. یہ سورج, چاند, ستارے اور ان کی اتنی زبردست گریوٹی کا ایک سسٹم کہ ذرا سا بھی وہ سسٹم دائیں بائیں ہو تو نظام کائنات تباہ و برباد ہو جائے, اور زمین کا 23 ڈگری جھک جانا, اور پھر اس پہ بارشوں کا برسنا, اور بیجوں کے اندر ایسے سافٹ ویئر پیدا ہو جانا کہ آم کی گٹلی کو زمین میں دفن کرو, پودا نکلے گا, درخت نکلے گا, آم پیدا ہوگا. یہ جو سائیکل ہے, خربوزے کا بیج آپ نے زمین میں ڈالا, ایک کوپل نکلی, پھر وہ بڑا ہوا, پھر پھول نکلے, پھر پھول تتلیوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں, پھر وہ نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے, پھر اس سے خربوزہ پیدا ہوتا ہے, پھر خربوزے کے اندر وہی درجنوں بیج. یہ جو ایک سسٹم ہے پورا, او بھائی اتنے خاندانی سافٹ ویئر آج کل کمپیوٹر میں انسٹال نہیں ہوتے. ایوالو ہو کے خربوزے کے بیج میں, تربوز کے بیج میں, انار اور ہر چیز میں, اور پھر خود انسان, اور 9 مہینے میں پانی کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے وہ پانی, اور 9 مہینے میں بچہ بن کے نکلتا ہے, نکلتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے. یہ حسن اتفاق ہے بھائی, یہ بائی چانس ہو گیا یہ سب. تو اتنے سارے اشکالات ایک نظریے پر ہیں جو کبھی بھی سائنسی فیکٹ اور حقیقت بن نہیں سکتا, اور اس کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن کا پیغمبر ہونا, سچا ہونا, خدا کا میسنجر ہونا, میسنجر آف گاڈ ہونا, اتنے مضبوط دلائل سے ثابت ہے
کہ جن دلائل کا انکار ممکن نہیں ہے. آپ کی گھریلو زندگی دیکھ لو, بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا, یتیموں کے ساتھ سلوک کیسا تھا, دوستوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا, میدان جنگ میں آگے کھڑے ہوتے تھے. کہیں سے بھی آپ کے ویژن میں, آپ کی دعوت میں, آپ کی سیرت میں ذرہ برابر کوئی سقم نہیں. اور جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے 1400 سال سے محفوظ ہے, اس کی تعلیمات آپ اٹھا کے دیکھ لو. ایسی اخلاقی تعلیمات, ایسی زبردست تعلیمات دنیا میں کسی کتاب میں نہیں ہے. تو ایسی ذات کے بارے میں آپ ایک ایسی تھیوری کی بیس پر اس ذات کا انکار کرنا شروع کر دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ نے بتایا کہ ہم نے آدم کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں ایسے جیسے آدم, خلقہ من تراب, مٹی سے بنایا, ثم قال له کن فیکون, بولا ہو جا, ہو گیا وہ. کیا پرابلم ہے اس میں بھائی ماننے میں؟ تو ہمارے پاس ایک دلیل ہے جس کو نقل کہا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ پیغمبروں. ایک پیغمبر کا دعویٰ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بتایا کہ ہم کہاں سے بنے ہیں, ہمارے جد امجد کون ہے؟ آدم, اور انہی کی باڈی سے اللہ نے اماں حوا کو پیدا کیا. ارتقاء پہ ایک بہت بڑا اشکال ہوتا ہے وہ ایوالو ہونے پر کہ نر مادہ کیسے بن گئے, جوڑے کیسے بن گئے, یہ مرد اور عورت کیسے بن گئے؟ ایک چیز بننی چاہیے تھی نا ایوالو ہو کے, نر اور مادہ, پھر ان کا ملاپ. نر اور مادہ کا ملاپ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے, اولاد پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتا. اس خواہش کو پورا کروا کے فطرت نسل کو بڑھا رہی ہے. بالکل ڈیفرنٹ چیزیں دونوں, کوئی میچنگ نہیں ہے آپس میں. آپ ایک جانور پہ غور کرو. کچھوا مگرمچھ کیا کرتا ہے؟ منہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے. چڑیا آتی ہے اور اس کے دانتوں میں خلال کر رہی ہوتی ہے. کیسا سخت درندہ ہے, گوشت چھوڑتا نہیں ہے 2 منٹ کے لیے بھی. کیسا جانوروں کا آپس میں لنک ہے. دانتوں, اس کی انگلیاں تو ہے نہیں, ہاتھ کتنے چھوٹے وہ یہاں تک تو لا نہیں سکتا. قدرت نے یہ کام کس کے ذمہ لگا دیا؟ چڑیا کے ذمہ. کان بھی صاف کر رہی ہے, ہم وہ لے کے گھما رہے ہوتے ہیں تن کے, توڑ دیتے ہیں اندر بہت سے لوگ. دانت بھی صاف ہو رہے ہیں اس کے. مینا انڈے دے رہی ہے, کوئی گھونسلہ نہیں بناتی, کوے کو بیوقوف بنا رہی ہے, وہاں جا کے انڈا دے رہی ہے. اور کتنا کیسا کام کرتی ہے مینا. کوا 1.5 ہوشیار, اور مینا کہتی ہے تو اگر 1.5 ہوشیار ہے تو میں 1.25 ہوشیار ہوں. کوے کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہے. آپ انڈیا سے دشمنی لے لو, کوے سے دشمنی نہ لینا. مودی سے دشمنی لے لو آپ, کوے سے دشمنی میں تو نہیں لیتا. آپ کسی کوے کو گھونسلے کو دیکھو, آپ ایسا ہوشیار ہوتا ہے, ذرا ایک چپل مار کے دیکھ لو آپ. ایسا ان کا سسٹم ہے نا, آپ کی ٹوپی کا کلر کوا یاد کر لیتا ہے. اس کلر کی ٹوپی والا کوئی بھی نظر آیا. میں ایک دفعہ گلشن اقبال اپنے دوست کے گھر کے باہر کھڑا ہوا ہوں, کوا آیا, میری ٹوپی اچک کے دوسرے گھر میں لے جا کے پھینک دی. میں نے کہا یہ کیا مذاق ہے یار. نہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہیں, نہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تدریس کرتے ہیں, نہ خطیب, کچھ بھی. ٹوپی اٹھا لی اور پڑوسیوں کے گھر میں. انہوں نے بتایا کہ یار ہماری غلطی, یہاں کوئی درخت ہم نے کچھ چپل وپل مار دی تھی, تو اب جو بھی یہاں آتا ہے کوا انتقام لیتا ہے. لیکن مینا اپنے بچے کیسے پالتی ہے؟ وہ پہلے جائے گی کوے کے گھونسلے میں, اور اگر 6 انڈے پڑے ہیں نا تو 1 انڈا پہلے گرائے گی, اور پھر اپنا انڈا رکھے گی وہاں پہ. کیوں گرائے گی؟ تاکہ کوے کو شک نہ ہو کہ یہ کچھ انڈے زیادہ لگ رہے ہیں. اتنی عقل کیا ایوالو ہو کے اس کھوپڑی میں آئی ہے. ایک جانور ہے, اتنی سمجھ پیدا ہو گئی اس کے اندر. وہ انڈا گرائے گی کہ بھئی تعداد اتنی ہو, پھر انڈا دے دے گی وہاں پہ. کوا جو آج تک پبلک کو بے وقوف بناتا رہا, ایسی ایسی چالاکیاں ہم نے کوے کو کی دیکھی ہیں, ایسی ایسی چالاکیاں. میں نے ایک دفعہ دیکھا چھت پہ کوا پراٹھا کھا رہا ہے, جو بچ گیا نا اسے گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا ہے, اور اس کے اوپر ایک پتھر کا ٹکڑا رکھ دیا. یہ سیو محفوظ کر لیا, دوبارہ بھوک لگے گی ادھر ہی آؤں گا. میں نے کہا واقعی اس کو 1.5 ہوشیار ایسے نہیں کہا جاتا. سیاڑا کوا, بچپن میں کتابوں میں پڑھتے تھے نا, سیاڑا کوا.
لیکن مینا کیا کرتی ہے, اس کا ایک انڈا گرایا اور اپنا انڈا رکھ دیا. کوی جو ہے وہ مزے سے پالتی ہے انڈے کو, سیتی رہتی ہے, جب چوزا نکلتا ہے تو اپنا بچہ سمجھ کے کھلاتی ہے. تھوڑے دن میں اس کو اندازہ ہوتا ہے کسی نے کوئی بہت بڑی ٹوپی کرائی ہے مجھے. صحیح ہے, کسی نے بہت بڑی ٹوپی کرائی ہے. پورا ایک کائنات میں مینجمنٹ ہے, نظام ہے بڑا خوبصورت, اسی سے پرندے چہچہا رہے ہیں. آپ ان پرندوں کے گھونسلے بنانے کا طریقہ دیکھو یار, خدا کی قسم عقل اندھی نہ ہو گئی ہو, دل اندھے نہ ہو گئے ہو. تبھی قرآن کیا کہتا ہے, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اللہ کہتے ہیں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, آنکھیں سب قدرت کے نمونے دیکھ رہی ہیں, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں, انہیں بصیرت ختم ہو جاتی ہے, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں. چڑیا کو دیکھ لو کیسے گھونسلہ بناتی ہے یار, کیسے گھونسلہ کیسے تن کے. چڑیا جب بالغ ہوتی ہے اسے کس نے سکھایا کہ اب تیرے انڈے دینے کا ٹائم ہے؟ کس نے سکھایا اس کو؟ ہے بھائی, ابھی تک تو انڈے ہوئے نہیں, بچے ہوئے نہیں, اس کو کس نے سکھا دیا؟ وہ تن کے اٹھا اٹھا کے گھونسلہ بنانا شروع. چڑا بھی یہی کام کرتا ہے چڑیا کے ساتھ مل کے, بڑا مضبوط فیملی سسٹم ہے, دونوں مل کے پالتے ہیں. کیسا خوبصورت گھونسلہ بناتے ہیں. جنگلوں میں دیکھیں کیسے خوبصورت خوبصورت گھونسلے, پرندے سخت تنوں کو کاٹتے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں, ایسے ٹھک 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 کر کے ہتھوڑے کی طرح کھود رہے ہوں گے تنا, اور ایسا خوبصورت بنا دیتے ہیں. اور ڈیفنس سسٹم کتنا بہترین. ایسے پرندے ہیں جنگلوں میں, ایک گھونسلہ دکھانے کا ہوتا ہے اور ایک رہنے کا ہوتا ہے. اس کو کس نے سکھایا؟ ایوالو ہو کے کتنی چیزیں ایوالوشن کے کھاتے میں ڈالو گے, ارتقاء کے کھاتے میں ڈالو گے. شاعر نے کہا نا, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے چھپتی ہو, بھاگی پھرتی ہو, لنڈا بازار تو کبھی نہ کبھی آنا پڑے گا نا. وہاں سے کون بھاگ سکتا ہے؟ لنڈا بازار میں فائدہ یہ ہے کہ چیز آدھی سے بھی کم قیمت میں ملتی ہے, اور آپ طارق روڈ کا کہہ کے پبلک کو دکھاتے ہیں. کیا پتا چلتا ہے پبلک کو کہاں سے لیا ہے بھائی؟ پینٹ آپ نے پہنی ہوئی لنڈا بازار سے لے کے, پبلک کو کیا پتا ڈیفینس سے خریدی ہے, کلفٹن سے خریدی ہے, طارق روڈ سے خریدی, تھوڑی پتا چلتا ہے. میں نے ایک دفعہ طارق روڈ سے خرید لیا اچھا والا بیگ لیدر کا, لوگ کہنے لگے لنڈے کا مال ہے. میں نے کہا بھائی لنڈے کا ہی لے لیتے, اچھا تھا یار, اوریجنل لیدر تھا. لوگ مان ہی نہیں رہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی تمہاری مرضی. تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو بھائی کب تک جان چھڑاؤ گے, خدا کا انکار کرو گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو گے, ایک ایک چیز کہیں تو پھنسو گے, آ کے کہیں تو پھنسو گے, اور ماننا پڑے گا یہ آٹومیٹیکلی خود بخود یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہاں انہوں نے کیا کیا ہے, مذہب کو سائنس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ مذہب یہ کہتا ہے کہ ہم مٹی سے آدم کو بنایا, ان کی پسلی سے اماں ہوا کو بنایا. سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ سب ایوالو ہو کے بندر سے ہم وجود میں آئے ہیں. بھائی سائنس یہ نہیں کہتی ہے, یہ آپ کا دعویٰ ہے. سائنس نے ایک امکان پیش کیا ہے کہ میں بھی ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو. تو ہو سکنے کو تو لاکھوں احتمالات ہیں. کہتے ہیں ڈی این اے بندر کا انسان سے ملتا ہے, تو ڈی این اے کیلے اور انسان کا بھی ملتا ہے. میں نے اس پہ بھی سائنسدانوں سے تحقیق کی ہے, ڈی این اے ہے کیا بلا. انہوں نے کہا ڈی این اے سے قطعاً یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان دونوں کا آپس میں, کیلے اور انسان کا آپس میں رشتہ ہے. ڈی این اے تو جو بھی کیمیائی اجزاء ہیں ان کی خاص قسم کی ترکیب کا نام ہے. ڈی این اے کی ڈیٹیل آپ سائنسدانوں سے جا کے پوچھیں, میں اس کو نہیں ایکسپلین نہ میں کر سکتا ہوں, نہ میری یہ فیلڈ ہے. لیکن یہ جو ان کی علمی اصطلاحات ہیں نا, ان سے قطعاً متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آنکھ خدا کی قسم خود بخود نہیں بن سکتی, امپاسبل. کان نہیں بن سکتے, ایوالو ہو کے نہیں بن سکتے. تو یہاں سائنس مذہب کے مقابلے میں نہیں ہے, ایک امکان ہے, امکان. اس امکان کو پیغمبروں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. بھائی خدا خود بتا رہا ہے پیغمبروں کے ذریعے, اور ایک پیغمبر کی دعوت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, تبھی یہودی, عیسائی, مسلم
یہ تینوں آسمانی مذاہب متفق ہیں کہ انسانیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آدم سے، اور انہی کی پسلی سے اللہ نے پیدا کیا اماں ہوا کو، اور آگے انہی دونوں کے ملاپ سے انسانوں سے بھر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ویسے بھی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ہم اور آپ گراف بنایا کرتے تھے، گراف بناتے تھے نا؟ تو آپ ایک گراف بنائیں، 9-10 کی کلاس میں نا ہمیں گراف بنانا سکھایا تھا ٹیچر نے۔ بہت سارے مسئلے اس گراف سے حل ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک گراف بنائیں، ابھی دنیا کی آبادی تقریباً 6 ارب، کتنی ہے تقریباً؟ 8 ارب ہو گئی۔ اصل میں جب سے وہ میری اسپیڈ بڑھ گئی ہے نا، تو شاید 8 ارب ہو گئی ہے۔ اچھا چلو صحیح کہہ رہے ہیں، 8 ارب۔ 8 ارب کو آپ 100 سال پہلے لے کے جائیں تو یہ کتنی ہوگی؟ 4 ارب فرض کر لو، مجھے نہیں پتا، اب صحیح کیلکولیشن نہیں ہے، لیکن فرض کر لو 4 ارب تھی۔ اور 100 سال پیچھے آپ جائیں 3 ارب ہو جائے گی فار ایگزامپل، اور 100 سال پیچھے آپ جائیں 2 ارب۔ 1000 سال پہلے، 1400 سال پہلے آپ جائیں تو کہا یہ جاتا ہے، ایک لم سم اندازہ ہے، پوری دنیا کی آبادی 2.5-3 کروڑ تھی۔ کتنے سال پہلے؟ 1400 سال پہلے کہا جاتا ہے، ایک اندازہ ہے ماہرین کا، کہ کتنی آبادی تھی؟ 2.5-3 کروڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ تو 1400 سال پہلے کا گراف جا کے ایسے ہو جائے گا۔ اور تھوڑا پیچھے جائیں، بہت زیادہ ہوا نا، 1,00,000 سال، یعنی اس کو آپ پیچھے لے کے جائیں، 1-1.5 لاکھ سال، 2 لاکھ، 3 لاکھ فرض کر لو، 5 لاکھ فرض کر لو۔ 5 لاکھ کے بعد جا کے یہ 1 یونٹ پہ آ کے جمع ہو جائیں گے۔ جبکہ بندر سے ارتقاء کا جو عمل ہے اس کے لیے لاکھ نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں سال کہتے ہیں سائنسدان۔ تو گراف اگر آپ بنانا شروع کرتے ہو تو یہ تو بہت جلدی جا کے 1 آدم پہ آ کے ہم، یعنی 1 آدم بہت جلدی آ جائیں گے، اتنا پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر سائنسی ایک تھیوری، ایک نظریہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ڈاروین کا ایک یہ نظریہ ہے، تو بھائی ایک دوسرا جہت سے بھی اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری تھیوریز، بہت سارے جو زاویے ہیں جن سے اگر آپ سوچتے ہو تو وہ اسی کی نفی کر رہے ہیں۔ اور ایک سوال تو اکثر میں دہراتا رہتا ہوں، بندر سے ہم انسان اچانک تھوڑی بنے ہیں۔ بندر اور انسان کے بیچ میں ہزاروں نسلیں ہوں گی، کچھ بندر کے قریب، کچھ بندر سے دور، کچھ اور دور، کچھ اور دور، وہ ساری مارکیٹ سے ایک دم شارٹ کی ہوئی ہیں۔ وہ شارٹ کی ہوں گی، ہمیں 20-30 لاکھ سال پرانے ڈھانچے مل رہے ہیں ڈائناسور کے، لیکن ہمیں اس کے بعد کے جب بندر سے ہم انسان بنے، بیچ کے کروڑوں ڈھانچے کہاں شارٹ ہو گئے ایک دم سے؟ جو آدھے بندر تھے آدھے انسان تھے، وہ کہاں گئے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں۔ بھائی کھدائی کے دوران ڈائناسور نکلتے ہیں نا، اتنے بڑے بڑے چھپکلیاں، سائنسدان کہتے ہیں یہ وہ دور تھا جب انسان کا کوئی وجود نہیں تھا، اتنے بڑے بڑے ڈائناسورز تھے، یہ کوئی وجود نہیں تھا، ان کے مجسمے نکل رہے ہیں۔ تو بندر سے انسان بننے کا زمانہ تو بعد کا ہے۔ تو بندر سے جب انسان بننے کا عمل شروع ہوا، کروڑوں، اربوں، لاکھوں، یا جتنے بھی آپ ہزاروں سال، تو بیچ میں بھی تو بہت ساری مخلوقات آئی ہوں گی۔ جیسے آج ہزاروں بندر ہیں، لاکھوں بندر ہیں، تو ایسے ہی لاکھوں انسان اور بندر کے بیچ کے، اور ان کے بیچ کے بیچ کے، اور ان کے بیچ کے بیچ کے۔ یہ ایسے کیسے ہو گیا کہ ایک دن بندر سویا، صبح اٹھا انسان بنا ہوا ہے؟ اس لیے سائنس کے نام پہ خدا کا اور پیغمبروں کا انکار مت کرو۔ تو اللہ نے کیسے پرندوں کو سکھایا، کیسے کھودتے رہتے ہیں درختوں کو۔ ہاں میں بتا رہا تھا ایک پرندہ کیا کرتا ہے، ایک فیک، جیسے آج کل نا گھروں میں ایک ڈرٹی کچن ہے اور ایک دکھانے والا کچن ہے۔ مجھے کہیں گھر کرائے پہ لینا تھا، میں کسی کے یہاں گیا، انہوں نے کہا یہ کچن ہے۔ میں نے کہا اتنا چھوٹا سا کچن؟ کہتے ہیں اوریجنل کچن جو وہ ہے، وہ اندر وہ ڈرٹی کچن ہے، یہ مہمانوں کے سامنے رکھنے کا کچن ہے، کبھی کبھار کچھ تھوڑی بہت چائے وائے گرم کرنی ہوئی۔ تو بعض پرندے کیا کرتے ہیں،
وہ سانپ وغیرہ کے لیے الگ گھونسلہ بناتے ہیں کہ سانپ آئے گا تو ادھر آئے گا, اپنا چھپڑ میں اوریجنل والا الگ ہوتا ہے. اتنی عقل. دیمک کو دیکھ لو, دیمک کو. دیمک جب گھر بناتی ہے نا, وینٹیلیشن کا ایسا خاندانی انتظام کرتی ہے اس میں, کیونکہ وہ سرنگیں ہوتی ہیں نا, سرنگیں. سرنگ میں ہوا کہاں سے آئے گی, آکسیجن کہاں سے آئے گی, ٹیمپریچر کیسے مینٹین رکھا جائے گا, ایسا خاندانی گھر بناتی ہے. اس میں ہوا کی گزرگاہ کا بھی راستہ, روشن دان بھی, اور ایسے اس کے اینگل سے بناتی ہے کہ ہوا گزرتی بھی ہے, ٹیمپریچر بھی سیم رہتا ہے. تبھی قرآن بار بار کہتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ مچھر اور مکھی کی مثال بیان کرنے سے بھی شرماتا نہیں ہے. خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک مچھر کو اسٹڈی کر لو, اتنی سی کھوپڑی میں 100 آنکھیں ہیں, 360 پہ دیکھتا ہے مچھر, 360 ڈگری پہ دیکھتا ہے کمبخت. اور مچھریا بھی چاروں طرف دیکھ رہی ہوتی ہے ایک ہی ٹائم پہ. اتنے چھوٹے چھوٹے ڈیجیٹل کیمرے اس کی چھوٹی سی کھوپڑی پہ فٹ. بڑی سے بڑی چیز بھی اس نے بنا دی, بڑی بڑی کہکشائیں, اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس نے بنا دی, اور بتا دیا نہ اس کی بنائی ہوئی بڑی چیزوں جیسی کوئی چیز تم بنا سکتے ہو, نہ اس کی بنائی ہوئی چھوٹی چیزوں جیسی کوئی چیز تم بنا سکتے ہو. سورہ لقمان میں دیکھو, ھذا خلق اللہ, اللہ اپنی قدرت کے نمونے بیان کر کے کہتا ہے یہ میری بنائی ہوئی تخلیق ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونی, میرے علاوہ جو لوگوں نے بنایا ذرا وہ بھی اس کے مقابلے میں لا کے دکھاؤ, پھر تم ان کو معبود ماننا. بیان کا ٹاپک کچھ اور تھا, نکل ہم کہیں اور گئے, تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. ٹینشن بالکل نہ لیا کریں. لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں مفتی صاحب ٹاپک کوئی اور تھا اور آپ نکل کہیں اور گئے, تو کہاں نکلے ہم؟ غلط جگہ چرس پرس کی طرف تھوڑی نکل گئے ہم. پشاور جب انسان جا رہا ہوتا ہے تو بیچ میں دائیں بائیں قیام طعام بھی ہوتا ہے, چائے پینے چلا جاتا ہے. اب کیا ہوا, جا پشاور رہتے چائے کے لیے نکل گئے, تو چائے پینے جا رہا ہے بھائی, کوئی چرس پینے تو نہیں جا رہا نا, تو بات تو غلط نہیں کر رہے نا ہم. تو ہم وہ جو ہود صاحب ہے نا, ہود صاحب, ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ سائنس نظریہ ارتقاء میں اسلام سے ٹکراتی نہیں ہے. آپ نے خام میں ایک چیز جو ایک امکان تھا, اور ہر امکان کے پیچھے کچھ تانے بانے ملتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں تبھی تو وہ اس امکان کو امکان سمجھا جاتا ہے. تو ایسے تو کچھ نہ کچھ تو ہر جگہ مل جائے گا آپ کو, کچھ نہ کچھ قرائن ہر جگہ مل جاتے ہیں. اس کو دلیل تھوڑی کہا جاتا ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ نے ٹرین کو ہاتھ لگایا چل پڑی, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے, ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے. ٹرین کو ہاتھ لگایا چل پڑی, ہاتھ لگایا رک گئی. ابھی ایک امکان ہے کہ آپ کے ہاتھ لگانے سے چلی ہو, لیکن اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے. اتفاق ہی ہے نا یہ بھائی. ٹرین کا ڈرائیور آپ کے ہاتھ لگانے کا انتظار تھوڑی کر رہا ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم ہاتھ لگاتے ہیں ٹرین چل پڑتی ہے, وہ ہمارے ہاتھ لگانے سے نہیں چلی ہوتی, وہ اتفاق سے اس کا چلنے کا ٹائم ہو گیا ہوتا ہے, اتفاق سے اس کا بریک لگانے کا ٹائم ہو گیا ہوتا ہے. دو اتفاق آپس میں مل گئے ہوتے ہیں. تو اس کو دلیل نہیں کہا جاتا کہ جی دلیل یہ ہے کہ جب میں نے ہاتھ لگایا تو اس وقت چلی تھی, ہاتھ لگایا اس وقت رک گئی. اس کو دلیل تھوڑی کہا جائے گا. ایسے ہی ڈارون کی تھیوری کو درست ثابت کرنے والے کچھ امکانات کی دنیا میں کچھ قرائن پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جب ہم سرد علاقوں میں جا کے رہتے ہیں تو ہمارے جسم اس کے حساب سے اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے. تو اس کا مطلب جسم میں ماحول کے حساب سے چینجنگ آتی ہے. بھائی یہ چینجنگ تھوڑی بہت چینجنگ جو انسان کے مخلوق کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے, یہ تو خدا کی قدرت کی ایک دلیل ہے. اتنی بڑی چینجنگ کہ آپ جناب پوری آنکھ اگائے, صحیح ہے نا, اس میں اتنے زبردست کیمرے فٹ ہو جائیں, ایسی خوبصورت ایڈجسٹمنٹ ہو جائے, اور فٹ بھی کھوپڑی میں ہی ہو, ادھر ادھر نہیں ہو رہی جا کے, کان ادھر فٹ ہو گئے, زبان ادھر فٹ ہو گئی, دل جگر دماغ گھٹنے 360 اور اس کے قریب قریب جوڑ, ان کی ایڈجسٹمنٹ, اور نر الگ مادہ الگ, اور دونوں کا ملاپ خواہش پوری کرنے کے لیے ہو رہا ہے, اور اس کے بچہ پیدا ہو رہا ہے, اور جس دن پیدا ہو رہا ہے اسی دن ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے.
یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اٹ ازنٹ پاسبل. یہ ممکن نہیں ہے جب تک کوئی مینیجر نہ ہو, کوئی خلاق خالق نہ ہو, کوئی کریٹر نہ ہو, کوئی نظام کائنات کو چلانے والا نہ ہو. اسی لیے اللہ نے خدا کے منکروں کے لیے جتنی سخت سزا رکھی ہے نا, اتنی کسی کے لیے نہیں رکھی ہے. کیونکہ دنیا میں ناشکرے کو کوئی بھی اچھا نہیں کہتا. ناشکر, سب سے بڑی ناشکری ہے کہ آپ بنانے والے کا انکار کر دو, جس نے بنایا ہے